خرچ کرتی ہے۔ زکوٰۃ نفع آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ جب کوئی آدمی اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں صلہ ملتا ہے، اور اللہ نے بھی آخرت میں صلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے طبقے جو لوگوں نے خود بنائے ہیں، زکوٰۃ سے امیر غریب کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے اور ایک دوسرے کی حالت کو اچھی طریقے سے اور آپس میں تعلقات قائم رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں خوشگوار فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال نماز کی ہے۔ مساجد میں دیکھیں، جہاں پر حاکم، رایا، بادشاہ، وزیر، چھوٹا بڑا، امیر غریب، سب کے سب ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور ویسے ہی حج جیسا اجتماعی فریضہ بھی آپ دیکھیں، جہاں پر کندھے سے کندھا ملا کر حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے انسان میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ انسان پسندیدہ چیز میں سے یا ایسے پسندیدہ مال میں سے جو اسے بہت عزیز ہو، اس میں سے کچھ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے مال سے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے زکوٰۃ قربانی اور ایثار کی بھی بہترین مثال ہے۔ زکوٰۃ انسان کی ظاہری اور روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ باہمی ہمدردی، اخوت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ بخل، لالچ، خود غرضی اور دشمنی جیسی صفات سے بھی باز رہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا، اس سے ڈرتا ہے اور اس سے ڈر کے اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے خاطر اپنے مال میں سے حقداروں کو حق ادا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اس کا اجر بلا شبہ اس کے لیے ہے، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی لالچ کا موقع ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اپنے مال میں خیر و برکت اور اس کی حفاظت کا سامان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ سے بخل میں مکمل بچاؤ بھی ہے۔ جو کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومن کے دل میں مال جمع کرنے کا خیال کے بجائے وہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آج میرا یہ سوال کی وضاحت بھی مکمل ہوئی، اور اس طریقے سے میرا یہ والا چیپٹر یعنی یہ والا سبق زکوٰۃ بھی مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ والی ان سب سوالات کی وضاحت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ ان سوالات کے جوابات کو یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ ششمائی امتحانات میں آپ کو صرف دہرانے کی ضرورت پیش آئیں گی۔ شکریہ۔